بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توشہ خانہ کیس میں جسے دوسرا توشہ خانہ کیس کہا جاتا ہے، ہو سکتا ہے 2 4 10 اور بھی بنا دیں، تو اس میں عمران خان کی ضمانت ہو گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور یہ مقبول جان صاحب کی بھی ضمانت ہو گئی. اب اوریہ صاحب رہا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ تو یعنی 10 بار لوگوں کی ضمانتیں ہوتی ہیں اور نہیں رہا ہوتے، اور عمران خان صاحب کی تو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ 9 مئی کے بھی مقدمات ہیں اور مزید بھی مقدمات بنائے جا سکتے ہیں. 54 ہیں پنجاب میں، 62 ہیں اسلام آباد میں، 2 ہیں نیب کے. اور 9 مئی کا وہ دن ہے جب عمران خان اسلام آباد پولیس کی کسٹڈی میں تھے، مظاہروں کے وہ ذمہ دار. علی امین گنڈا پور صاحب آپ سن ہی چکے ہیں کہ پہنچ گئے ہیں. میں انتظار کرتا، لیکن یہ کہ پھر تاخیر ہو جاتی ہے بہت. ایک بار پھر وہ ڈیالہ جیل پہنچ گئے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مذاکرات چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ، حکومت نہیں. حکومت چاہے نہ چاہے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. بات یہ ہے اس مکان کا اگر میں مالک ہوں تو میں اس کا فیصلہ کر سکتا ہوں. اگر اختیار میرا جس کا اختیار ہوتا ہے اس سے بات کی جاتی ہے. حکومت کو کوئی اختیار نہیں، حکومت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. وہ ہوا میں اڑتے ہوئے تنکوں کی طرح ہے. 17 سیٹیں ہیں، اور یہ وہ بھی کہتے ہیں، کیپٹن صفدر بھی کہتے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی پارٹی کے کہہ رہے ہیں، وہ شیخوپورہ کا کیا نام ہے ان کا، موصوف کا، تو وہ تو ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کہہ چکے ہیں، اور یہ بھی کیپٹن صفدر بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. تو ان سے کون بات کرے، اور ان سے بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب جب بل بلاتے ہیں کہ جو مذاکرات نہیں کرنے چاہیے، آپ سے کہتے مذاکرات کریں؟ رانا صاحب آپ تو خود اپنی سیٹ ہارے ہوئے ہیں، اور اب آپ نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپ کو شیر علی کے پاس جانا پڑا ہے صلح کرنے کے لیے، اور آپ بھی کوفت میں اور وہ بھی کوفت میں. 20 برس جب مخاصمت کے ہوں. اخبارات اور حکومتی لیڈر اور ٹی وی چینل ایک ہی چیز پہ زور دے رہے ہیں کہ متذبذب کیا جائے کارکنوں. ایسی خبریں چھاپ رہے ہیں، ایسے تجزیے چھاپ رہے ہیں. کامران ٹسوری نے تو کہا میں آپ کو بریکنگ نیوز دیتا ہوں، 23 دسمبر کو سمجھوتا ہو جائے گا. او بھائی سمجھوتا کس بات پر؟ اور جو کال ہے وہ واپس لے لی جائے گی کس بات پر؟ کوئی مطالبہ 2 آدمیوں کا، 2 فریقوں کا جھگڑا ہے تو کسی بات پر یعنی کچھ وہ عمران خان صاحب جو ہیں نہ 26ویں آئینی ترمیم جس کے بعد عدلیہ بے معنی ہو گئی ہے اس کے بارے میں کوئی انہیں یقین دہانی ملے اور ضمانت ملے، اور نہ جناب ان کے ساتھی جیلوں میں سڑتے رہیں، اور جو ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا اس پہ کوئی بات نہ کی جائے اور وہ واپس لے لیں. تو یہ جوش و خروش سے ابلتے ہوئے جو کارکن ہیں خاص طور پہ پختونخوا میں، تو ان میں کیا رد عمل؟ اور 70% لوگوں میں کیا رد عمل ہوگا؟ وہ اس کی تو بنیاد ہی ایک ہے کہ وہ ڈٹ کے کھڑا رہتا ہے. رہ گئے پی ٹی آئی کے لیڈر بعض، تو وہ آزمائش میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کچھ ہیں جو جذبہ ولولہ رکھتے ہیں، لیکن جہاں تک کارکنوں کا تعلق ہے، پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ایسا ہوا ہوگا کہ ایک ہفتے کے اندر ہزاروں بلکہ لاکھوں کارکنوں نے گھر گھر جا کر لوگوں سے اپیل کی ہو. صرف موسم کی خرابی کا مسئلہ ہے، باقی تو جو حکومتی ہٹ کنڈے ہیں وہ ابھی سے شہروں کو بند کر رہے ہیں، اور ابھی سے جو ہے وہ کارکنوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور تمام ایم این اے ادھر ایم پی اے جو ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے ڈیروں پہ اور گھروں کے باہر پولیس بیٹھی ہوئی ہے. اور منڈی بہاؤالدین کا کیس تو ایسا ہے کہ آدمی کی روح لرز اٹھتی ہے. ظاہر ہے اگر ایک 2 دن کے وقفے کے بعد پھر وہ ملے ہیں تو حکومت دباؤ محسوس کر رہی ہے. امریکہ اور برطانیہ کو یہ تو میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں یقین دلایا گیا ہے کہ فوجی عدالت میں مقدمہ نہیں چلایا جائے گا. باہر سے دباؤ پڑ رہا ہے، سمندر پار پاکستانیوں کا دباؤ ہے، اور یہ تو کسی قابل رہے ہی نہیں، نہ نون لیگ کی لیڈرشپ نہ بھی. وہ الگ بات ہے ایک سرکاری اخبار میں کہتا ہے کہ وہ ذہین ترین خاتون ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ، اور جناب ان میں مستقبل کا وزیر اعظم دکھایا. تو 40 تو سیٹیں جیتی ہیں 340 میں سے، تو مستقبل اور کون سا کام کیا ہے؟ یعنی اسکول بند کر کے پیسے بچائے اور اس کی بھینسیں خرید کے دے دیں گے، یہ ایک واقعہ ہوا ہے. اور ہر چیز پہ تصویر چھپے گی. وہ شیخوپورہ میں تو یہ واقعہ بھی ہوا تھا کہ ایک لیٹرین پہ تصویر چھاپ دی تھی اپنا شہباز شریف صاحب کی کسی نے،
تو تصویریں چھاپنے سے اور پروپیگنڈا کرنے سے تو نہیں، ڈیلیور کیا کر رہے ہیں؟ ایک ملازمتیں کیا پیدا ہو رہی ہیں؟ کیا سرمایہ ملک سے باہر جانا بند ہو گیا ہے کہ کاروبار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں؟ کاروبار کے مواقع تو تنگ سے تنگ ہو رہے ہیں۔ جو زہری ٹیکس لگایا وہ کیا محاورہ ہے کہ نانی نے ختم کیا تو برا کیا، اور کر کے چھوڑ دیا تو اور برا کیا۔ یعنی 1 کروڑ کا باغ بیکے گا تو 45 لاکھ روپے ٹیکس دیں۔ وہ بھائی 5 عشر ہے، اصول ہے، اللہ کے آخری رسول کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ کے آخری رسول تو وہی کہتے تھے جس کا انہیں حکم دیا جاتا تھا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ 10واں حصہ ہے فصل کا، ہر گندم کے کھیت میں سے، چاول کے کھیت میں سے، مکئی کے کھیت میں سے، گنے میں سے، ہر فصل سے، باغ سے 10واں حصہ لے لیں۔ لیکن لے گا کون؟ پٹواری اور FBR والے۔ وہ 1 کروڑ روپے کی آمدن ہوگی، وہ دکھائیں گے 5 لاکھ روپے اور 2 لاکھ روپے لے کے وہ اپنے گھر چلے جائیں گے۔ زیادہ زیادہ اس میں 50,000 روپے 1 لاکھ روپے وہ جمع کرا دیں گے۔ جو لوگ ٹیکس دینے کے عادی نہیں، اس طرح تھوڑی ہوتا ہے، تو بتدریج ہوتا ہے۔ برطانوی اخبار گارڈین سے منسوب خبر چھپی، چونکہ اصل میں نے نہیں دیکھا، موقع نہیں ملا دیکھنے کا، کہ عمران خان تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے چاہتے ہیں، پر آمادہ ہیں، مگر اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ یہ اگرچہ پہلے کی ظاہر ہے، 1-2 دن پہلے چھپا ہوگا، بات نہیں کرنا چاہتی اسٹیبلشمنٹ، تو عمران خان کون سے ایسے بیتاب ہیں؟ انہوں نے تو شکریہ ادا کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ ہمارے ان ساتھیوں کو لے گئے جو نکمے اور کھوکھلے تھے۔ ان کا نظریاتی تو خیر کیا، نکمے اور کھوکھلے اور بزدل، اور کچھ پلٹ بھی آئے۔ پریس کانفرنس میں تو اسد کیسر بھی چلے گئے تھے، اور وہ بھی چلے گئے تھے اپنا جیلم کے چودھری صاحب، اور بھی کئی لوگ چلے گئے تھے، لیکن وہ تو اب تو سب پلٹ آئے، ان میں سے بہت سے پلٹ آئے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس کمزوری کا انہوں نے مظاہرہ کیا اس کی قیمت تو انہیں چکانی ہوگی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایوری باڈی نوز، ہر گزرتے دن کے ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی پوزیشن کمزور ہو رہی ہے۔ آج ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے، 3 گھنٹے انہوں نے مجھ سے بات کی، ایک نہایت ممتاز لیڈر اور نہایت ذہین آدمی، اور 30-35 سال سے پالیٹکس میں ہے، کہ نئی پارٹی جو ہے اس کا خلاف اس کی گنجائش پیدا ہوگی۔ نئی پارٹی نون لیگ کی جگہ لینے کے لیے، اور ہو سکے تو پیپلز پارٹی کی بھی۔ اور یہ جو پارٹی بنی تھی اپنا شاہد خاقان عباسی صاحب کی، یہ تو ٹھس ہو گئی۔ بس اتنا ہی وقت ہوتا ہے جس میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ وہ تو کوئی راہ عمل متعین ہی نہیں کر سکے، کوئی شو آف فورس ہی نہیں کر سکے۔ 100 سال تو نہیں ہوتے کسی پارٹی کے پاس، پہلے چند ماہ میں اس کا جو تاثر قائم ہو جائے۔ اچھے لوگ ہیں، معقول بات کرتے ہیں، وہ ٹاک شو میں جچتے ہیں بہت، مگر پارٹی نہیں بن سکے۔ 2-3 مہینے کے اندر شو آف فورس کرنا ہوتا ہے۔ خان صاحب نے یہ غلطی کی تھی کہ کوئی شو آف فورس نہیں کیا تھا۔ 2000 کے الیکشن کے بعد ان سے کہا گیا تھا، اور بڑے ذمہ دار لوگوں نے کہا تھا، جو عوامی مقبولیت رکھنے والے یعنی لوگوں نے، کہ 25-30 ہزار آدمی جمع کر دیں گے، مگر وہ متمل رہے، اس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی تھی پھر اس کی بہت۔ یہ پارٹیاں کمزور ہو رہی ہیں، اور حکمرانوں کے حصے میں بد دعائیں ہیں۔ بد دعاؤں کے سوا بھی کچھ ہے، لیکن میں تو ایسا بازاری لفظ استعمال نہیں کر سکتا، کرنا چاہیے ہی نہیں۔ بد دعائیں ہیں۔ بزرگ عورتیں، 100 سالہ والدہ ان کی حاجی امتیاز کی، ایسی بد دعائیں انہوں نے دی ہیں۔ اب ہم نے تو یہی سنا اور سمجھا ہے کہ عرش بری اور مظلوم کی آہ کے درمیان کو ان کے کھیتوں سے فصلیں اٹھا لے گئے، ان کے ملازمین کو مارا، بچوں کو مارا۔ وہ کمپیل کر رہے ہیں کہ پارٹی چھوڑیں یا تو اس میں شامل ہو جائیں۔ نون لیگ میں کون شامل ہوتا ہے جی؟ نون لیگ کے اندر تو اپنے اختلافات ہیں، اور اس کو لوگ چھوڑ تو سکتے ہیں، اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے، جو مرضی کر لیں، مردوں کو زندہ کرتے تھے جناب عیسیٰ علیہ السلام، مردوں کو کوئی اور زندہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیے، ایک طرف حال یہ ہے جیسے میں نے عرض کیا، ہزاروں لاکھوں کارکن گھر گھر گئے، دوسری طرف PTI کے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ 9 سال کے بچے آپ کو پتہ ہے گرفتار ہوئے، سٹکر لگاتے ہوئے، سٹکر ہی بانٹ رہے ہیں وہ، اور یہ ظلم جاری رہے گا اسی طرح، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا
تو پھر اس کا کیا مطلب ہے جو دائمی اور ابدی قانون ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے؟ فرمان الہی یہ ہے کہ خدا کے مخلوق خدا کا کنبہ ہے، خدا کا خاندان ہے، اور فرمایا یہ، مگر یہ فرمایا کہ انسانوں کے لیے وہی کچھ ہے جس کی انہوں نے کوشش کی، اور یہ بھی فرمایا کہ ان ربی لسمیع الدعا، بے شک تمہارا رب جو ہے، میرا رب جو ہے، وہ دعا کا سننے والا ہے، اسے نیند اور اونگ نہیں آتی، وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے، حاکموں کی طرح نہیں ہے۔ ہاں آزمائش میں وہ ڈالتا ہے، اس ہستی کو آزمائش میں ڈالا جس کے نام کی قسم کھائی ہے، جس پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، جسے سراج منیر کہا، دمکتا ہوا سورج، اور سورج کو چراغ کہا۔ وہ بھی 2.25 سال شیب ابی طالب میں انہوں نے گزارے، اور بچے بلکتے تھے، اور درختوں کے پتے، اور سوکھا ہوا چمڑا۔ مگر پھر کیا ہوا؟ پھر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، وما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ پھر یہ کہا ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اقبال نے کہا چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، تیرے فتح شان رفع نہ لکا ذکر دیکھے۔ آزمائش تو اب دیکھیے نا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے، حالت جنگ میں پیٹ پہ پتھر باندھے پیغمبر نے اور ان کے ساتھیوں نے، تو مگر پھر کیا ہوا؟ پھر 2 سپر پاورز کو ان عربوں نے شکست دی جو آرگنائزڈ آرمی کا کوئی تصور تک نہیں رکھتے تھے، اور دونوں حکومتیں جو ہیں، ایک کوئی لگ بھگ 600 سال سے تھی ساسانی حکومت، اور ایک کوئی تھی 1000 برس سے، رومی سلطنت تو 1000 برس سے تھی، اور 1000 برس سے توسیع پذیر تھی بابردی فوج۔ اب یہ نہیں پتہ آزمائش کتنی طویل ہوتی ہے، چند ہفتوں کی ہوتی ہے، چند مہینوں کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، وہی جانتا ہے، اور اسی کے فیصلے درست ہیں۔ یہ جو لوگ چڑھتے ہیں اور روتے ہیں اور سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہیں، خود ترسی کا، تو قانون قدرت سے وہ آشنا نہیں ہے، تکلیف جھیلنی پڑتی ہے، اور ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مال اور جانوں کے نقصان سے۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو جو یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، ہم اللہ کے پاس آئے تھے اور اللہ کے پاس چلے جانا۔ یہ تو زندگی چند روزہ ہے، اس میں تو پھر یہ کہا گیا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ آزمائش میں ایکم احسن عملا، کون تم میں سے حسن عمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ مجبوری میں تو پتہ چلتا ہے آدمی کا۔ کیا ہم غزہ کے لوگوں سے زیادہ مجبور ہیں؟ اسرائیل، اس کا صرف اسرائیل کا غلبہ صرف عسکری نہیں تھا، انٹیلیجنس دنیا میں سب سے بہترین سمجھی جاتی تھی، جتنی جنگیں لڑی عربوں نے ہاری، فوج اس کی بہترین، ساری کی ساری آبادی فوجی ہے، دنیا بھر کے مالیاتی اداروں میں سب سے زیادہ حصہ ان کا، سب سے زیادہ نوبل پرائز ان کے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں سب سے آگے، امریکہ اور یورپ اس کی پشت پہ کھڑے ہوئے، اور باقی ان کی حمایت میں کوئی بھی نہیں، نہ چین، نہ جاپان، نہ روس، کوئی بھی نہیں۔ تو کہاں سے اللہ نے ان کی پھر مدد کا بندوبست کیا؟ ایران سے، اور حزب اللہ سے، اور جناب یمن سے۔ کوئی 84 برس کی ان کی کمائی، ٹو بی ایگزیکٹ جب یہ شروع ہوا تو 82 برس کی کمائی 1940 میں دنیا میں ان کے حق میں مہم شروع ہوئی ہے، اور یہ کوئی 1.5 برس ہوا ہے، اس 1.5 برس میں ان کی ساری کمائی برباد ہو گئی۔ کتنے ملکوں نے تعلقات منقطع کر لیے، اور کتنے لوگوں نے کتنے اپنا یہودیوں نے احتجاج کیا، کیسے، یعنی CNN کے رپورٹر، BBC کے رپورٹر، اور کتنے اخباروں کے رپورٹر جو غزہ میں رپورٹنگ کر رہے تھے نوکریوں سے استعفیٰ دے دیا کہ یہ اس درندگی کی ہم تاب نہیں لا سکتے، اور اس کے ناقابل شکست ہونے کا تصور ہوا میں ان سے بھی زیادہ ہم کمزور ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ کوئی لایا عمل ہو، کوئی سینس آف ڈائریکشن ہو، اور اگر اپنی انا کو گنے کا رس پلانا ہے، بس یہی ایک کام ہے، تو ٹھیک ہے۔ میں نے ایک بہت بزرگ اس سے آدمی سے پوچھا، یعنی بزرگ سے مراد ایسے آدمی جن کی ساری زندگی کو 60 برس اللہ کی عبادت میں گزرے ہیں اور اللہ کے مخلوق کی خدمت کرتے ہوئے گزرے ہیں، بے ریا خدمت،
میں نے کہا غزہ کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے؟ اور صاحب علم و ادراک آدمی، صاحب عرفان. میں نے کہا آپ کو ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اپنی عمر بھر کی کمائی کے ساتھ خود کو غزہ کی گلیوں میں بھٹکتے ہوئے بچے سے کم تر پاتا ہوں. کوئی چیز اب اسرائیل کو بچا نہیں سکتی. وقت تو لگتا ہے، وقت کیا، مسلمان تو سب کے سب جو ہیں ان کی طرف پیٹھ موڑ کر کھڑے ہو گئے، چند ایک کے سوا جن کا میں نے حوالہ دیا. اصول دیکھنا پڑتا ہے. اصول کیا ہے؟ اصول یہ فرمایا ایک ذرہ خلوص بھی ضائع نہیں کیا جاتا. جب ابلیس نے کہا میں اپنا گمراہ کروں گا آدمی کو، تو اللہ نے یہ تو نہیں کہا تم نے گمراہ کر سکتے. کہا میرے مخلص بندہ گمراہ نہیں ہوگا. انحصار کس چیز پر ہے؟ پی ٹی آئی کی کامیابی ہے ناکامی. ویسے پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ پی ٹی آئی نہیں ہے. ہمیں کیا لینا دینا پی ٹی آئی سے؟ جب وہ تھے اقتدار میں تو ہمیں ان سے کیا لینا دینا تھا؟ ہم نے جتنی غلطیاں انہوں نے کی ہر ایک کی نشاندہی کی، اور آئندہ بھی کریں گے جب انہیں حکومت ملے گی، اگر زندہ رہے تو. انحصار ہے پختونخوا پہ. پشتونوں نے اسے اپنا خان مان لیا اور ان کا مزاج ہے وہ جنگجو ہیں. یا جنگ کوئی تلوار سے تو نہیں لڑنی ہے، لیکن یہ کہ وہ ان کی روایت ہے صدیوں کی. وہ 4 کروڑ وہ ہیں. پنجاب میں اتنی بیداری نہیں ہے. سخت لفظ استعمال کیے تو لوگ سوئے پڑے ہیں وہ ووٹ دینے کے لیے، مگر وہ ووٹوں کا تناسب اتنا ہی ہے، تھوڑا سا کم ہے. یہ الگ بات ہے. شیر افضل صاحب نے کہا کہ اگر کارکردگی پہ ووٹ ملتے تو پی ٹی آئی کو تو نہیں مل سکتے تھے. تو پی ٹی آئی کو نہ ملتے تو جمیعت علماء اسلام کو ملتے، وہ باچے خان کے پٹ پوتے کو ملتے، جس کے حواس ہی ٹھیک نہیں ہے، جو مربوط چند فکرے بھی نہیں بول سکتا. اور اس پارٹی کے اس لیڈر کی پارٹی کو ملتے جو ذرا سا آزمائش کا موقع آتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے سفارش کرا کے کسی طرح منت سماجت کر کے ملک سے ہی بھاگ جاتا ہے. یا اس کو ملتے اس پارٹی کو جہاں بجٹ کا 35% پہلے ہی رکھ لیا جاتا ہے. ظاہر ہے انہی کو ووٹ ملنے تھے. مطلب کمپیریزن میں ہوتا ہے انتخاب. اور کارکن جو ہیں، لیڈر جو ہیں کے پی کے، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ویسے تو کہا انہوں نے ایپیکس کمیٹی کے میٹنگ میں گنڈا پور نے کہ ہمارا لیڈر بے گناہ جیل میں ہے. اس کی تصدیق تو خود نون لیگ کے لیڈر نے کی. اور ظاہر ہے ان سے کہا گیا ہے کہ جا کے ملیں تو وہ مل رہے ہیں. زیادہ امکان تو یہی ہے. اور ظاہر ہے وہ کہہ ہی سکتے تھے. ظاہر ہے وہاں مطلب کیا کر سکتے تھے، اور کوئی دھرنا تو نہیں دے سکتے تھے وہاں پہ. کوئی کارکن جو ہیں وہ سر ہتھیلیوں پہ رکھے کھڑے ہیں. بہت سے کارکن پختونخوا میں. مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے. اور یہ خستہ دیواریں یہ ان کا راستہ کیا روکیں گے؟ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے تو حاصل ہے، اور ایک دن وہ تنگ آ جائیں گے ان سے. مطلب وہ ذاتی دورہ کیا، وہ کو آپریشن وغیرہ کرایا اپنا، اور کوئی اپنا وہ اکاؤنٹس دیکھے جنیوا میں، اور قوم پہ کروڑوں روپے خرچ ہو گئے. اس طرح تو نہیں ہوتی حکومت. اور وہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں پارٹی کو ری آرگنائز کروں گا. آپ کیا ری آرگنائز کریں گے؟ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے. یہ بازو میرے ہاتھ میں. 2 سال میں آپ کچھ نہیں کر سکے تو اب آپ کیا کر لیں گے؟ جب آپ کی عمر جو ہے وہ 77 برس ہو چکی تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب تو آپ مربوط گفتگو تک نہیں کر سکتے. اوباما سے ملے تھے جس کے بعد 8 سال اور گزر چکے ہیں. اس وقت نہیں آپ کر سکتے. تو اس وقت 10 فکروں کے لیے آپ کو 4 چٹیں چاہیے تھیں. ہاں یہ ان کا فیصلہ ہے. یہ خبر میں آپ کو دے دوں کہ جو لوگ پارٹی کے حکومت میں نہیں جا سکے، یعنی فارم 47 کے باوجود، جو ایم این اے ایم پی نہیں بن سکے، وزیر نہیں بن سکے، بڑی بڑی کابینائیں بنانے کے باوجود، ان کو کہیں نہ کہیں حکومت میں کوئی عہدہ دیا جائے گا. اب بلدیاتی الیکشن تو کرانے سے رہے. بلدیاتی الیکشن اگر کرائے تو وہ حال ان کا ہوگا کہ یہ ان کے چہرے نہیں پہچانے جائیں گے. اچھا جناب، کچھ بیانات ہیں. احسن اقبال صاحب کا ارشاد یہ ہے کہ عمران خان جنرل فیض حمید کے انکشافات سے خوف زدہ ہیں. وہ خوف زدہ ہی نہیں ہے تو اس کے انکشافات کیا؟ اور ایک قیدی کے کیا انکشافات ہوتے ہیں جی؟
اور وہ تو اس دن اسلام آباد پولیس کی تحویل میں تھے عمران خان. اور جنرل فیاض حمید جو آئی ایس آئی کے سربراہ وہ چھوٹے سے بچے ہیں، 9ویں جماعت میں پڑھتے تھے جب آئی ایس آئی کے سربراہ بنے، کہ وہ ایسی فاش غلطیاں کریں گے. ہمدردی کی بات دوسری ہے، ہمدردی تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے. ایون جو پولیس میں لوگ ہیں، رینجرز میں لوگ ہیں، فوج میں لوگ ہیں، ذاتی ہمدردی تو ہو سکتی ہے. جب اپنا خفیہ طور پہ ووٹ ڈالا جائے تو کوئی چاہے تو اے این پی کو ڈال دے، جماعت اسلامی کو ڈال دے، نون لیگ کو ڈال دے، پیپلز پارٹی کو ڈال دے، وہ تو ظاہر ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ کیا آئی ایس آئی کا سابق سربراہ ہے، وہ جناب سازش کر رہا تھا. اور سازش کیا، ہجوم نکل پڑے. اور ہجوم کا یہ غلطی ہے، کارکنوں کی تربیت کرنی چاہیے. ہجوم اگر نکلے تھے تو نکل کے مینار پاکستان جاتے، کہیں بھی اور جاتے، وہیں جاتے لبرٹی چوک میں ہی اپنا مظاہرہ کرتے. وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ جو غلطی ہے وہ غلطی ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے. پنجاب کی وزیر اطلاعات کا نام لینا پڑتا ہے، اللہ ہم پہ رحم کرے. ہم وہی کریں گے جو دہشت گردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو آپ کیا اسٹین لیس اسٹیل کے بنے ہوئے ہیں؟ آپ ان کے ساتھ وہ سلوک کریں گے تو آپ کیا لوہے کے ہیں؟ کل جب آپ کی حکومت نہیں ہوگی، اور نہیں ہوگی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ حکومت باقی رہے، تو کوئی عدالت نہیں ہوگی اور کوئی کٹہرا نہیں ہوگا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اس پولیس سے اور ان لوگوں سے. اگر پی ٹی آئی کو اپنی چند غلطیوں کی اتنی بڑی سزا بھگتنی پڑی ہے تو آپ کے لیے کوئی سزا نہیں ہوگی. اور ماضی میں آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے؟ جی، ملک بھر میں پارٹی کارکن گرفتار ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ ندیم چند صاحب کہتے ہیں ہمارا بھی کارکنوں کو پکڑ لیا. یہ تو آپ کی مشینری کا حال ہے. اور یہ بھی کہا ندیم چند صاحب نے کہ ہماری تو دعا ہے جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہ ختم ہو سکے. وہ گورنر سلیم حیدر نے بھی کہا، اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے، جان چھوٹے اس سے ہماری. اور مخلوط حکومتیں اتنا عرصہ نہیں چلا کرتی. رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا کہ پی ٹی آئی نے بڑی غلطی کی ہے تو آپ بلبلا کیوں رہے ہیں؟ بصورتے کیوں ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. ایک سرکاری اخبار نویس نے، وہ تو خیر میں آپ سے بات کر چکا، فرمایا کہ بہت متاثر ہیں محترمہ مریم نماز کی ذہانت سے، مقتدر عقل. سبحان اللہ جی، کیا کہنے. ہاں جی، تحریک انصاف ایک غلطی کی البتہ مرتکب ہے، اس کے حلیف کہاں ہیں؟ محمود اچکزئی تو متحرک تھے، اختر بینگل 6 جماعتی اتحاد ہے، سوائے سنی کونسل کے، اتحاد کونسل کے سربراہ کے، باقی انہیں تو خیر وہ تو مطلب یہ ہے کہ مزاجن ایسے آدمی ہیں کہ انہیں بس ایک پیغام دے دیا جائے تو کافی ہے. لیکن اچھا، عمران خان تو ہیں جیل میں، ان کا کام تو نہیں تھا، پارٹی کے لیڈروں کا تھا. اور یہ گھبرائے ہوئے سے لوگ ہیں، تجربہ ہے نہیں. اور سوال نہیں ہے اس کا، اور نہیں دوسری جماعتوں سے بھی بات کرنی چاہیے تھی، پی ٹی آئی کی حمایت کے لیے نہیں، عدلیہ کی آزادی کے لیے. کل انہیں بھی الیکشن لڑنا ہے، فارم 47 انہیں بھی واسطہ پڑ سکتا ہے انسانی حقوق کے لیے. تو کیا ہوگا؟ ناکام ہو جائیں گے؟ ناکام نہیں ہو سکتے. وقت کا میں نہیں کہہ سکتا، ناکامی نہیں ہو سکتی. جس عمارت کی بنیاد نہیں ہے اور جس حکومت کو عوامی تائید حاصل نہیں ہے اسے تباہ ہونا ہوتا ہے. اس حکمران کو یا غیر ملکی فوج روند ڈالتی ہے، دشمن روند ڈالتا ہے، اس کا تو الحمدللہ کوئی اندیشہ نہیں ہے. اس لیے کہ یہ جو بن گئے ایٹمی میزائل اور ایٹم بم، اس کے بعد یہ اپنا انڈیا کے بس کی بات تو نہیں ہے. اور وہ تو ایک عذاب الہی میں اب گرفتار ہے. سکم ناراض، بھوٹان ناراض، مالدیپ ناراض، سری لنکا ناراض، بنگلہ دیش میں انقلاب، چین جو ہے اس نے بڑے علاقے پہ قبضہ کر رکھا ہے. اور بڑی ترقی ہو گئی، ترقی ہوئی ہے، اس میں شبہ نہیں ہے. 40 کروڑ آدمی ایسے 40 کروڑ خط غربت سے نیچے ہیں، اور اندر وہ فساد برپا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور معاشرہ جو ہے وہ نفرت سے اس قدر اس کو تقسیم کر دیا گیا، وہ نہیں کوئی مسئلہ پیدا کر سکتے. اور اس حالت میں بھی دشمن، اور یہ جو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ فوج دشمن سے نہیں لڑ سکتی، بھائی آپ تقابل دیکھیں، اس کا تعداد دیکھیں، وسائل کا لحاظ سے دیکھیں. دشمن سے لڑے گی تو لڑے گی، لڑ سکتی ہے.
اور وہ تقسیم ہی ساری ختم ہو جائے گی. وہ جو برطانیہ کا کوئی یہ میرا خیال ہے 1980-81 کی بات ہوگی، ان کی ایک رپورٹ میں نے پڑھی تھی انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کی برطانیہ کا، کہ جیسے ہی پاکستان پہ کبھی بیرونی حملہ ہوا تو قوم متحد ہو جائے گی. 65 میں ہوئی تھی، 71 میں صورتحال مختلف تھی. تو باہر سے تو نہیں ہے خطرہ، مگر اللہ کی یہ مخلوق آپ کو سوئٹزرلینڈ میں جو چین نہیں لینے دیتے، برطانیہ میں نہیں لیتے، امریکہ میں چین نہیں لیتے، دنیا کے کسی ہوائی اڈے پہ آپ اتر نہیں سکتے، کسی یورپی ملک کی گلی میں پھر نہیں سکتے، تو ان لوگوں کی آپ تائید حاصل کریں گے کس چیز سے؟ کیا آپ دے سکتے ہیں انہیں؟ آپ تو مجبور ہیں. اپنی انسان تو اپنے انسان کی تقدیر اس کی افتاد تباہ میں ہوتی ہے. آپ کو لوٹ مار کرنی ہے، ان کو نون لیگ کو بھی کرنی ہے، پیپلز پارٹی کو بھی کرنی ہے، اس کے وہ رہ سکتا ہی نہیں ہے. اب میں تو روز یہ بات کہتا ہوں، آج پھر کہتا ہوں، ایک دن اسٹیبلشمنٹ ان سے تنگ آ جائے گی. یہ جو نئی پارٹی بنانے کی بات ہو رہی ہے یہ بالکل سیریس بات ہے. میں نے آپ سے عرض کیا، ایک دوست تشریف لائے، پرانی یاد اللہ ہے ان سے، اور 3 گھنٹے انہوں نے مجھ سے گفتگو کی اس پر. لوگ جو ہیں وہ سمجھ چکے ہیں انہیں گرد راہ بننا ہے. ان کا قصہ پاک ہوا. وہ ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کبھی کبھی بڑا کڑا سچ بولتے تھے، مرحوم، جھوٹ تو خیر بالکل ہی نہیں بولتے تھے، لیکن کبھی ایسی بات بھی کہہ دیتے تھے. وہ کبھی تفصیل آپ کو پوری بتاؤں گا کہ کیا کیا وہ کہتے تھے. میرے پاس مجھ پہ بڑا کرم فرماتے تھے، خود ملنے کے لیے تشریف لاتے تھے، چونکہ میں تو ان سے عرض کرتا تھا کہ میں تو دفتر میں اٹھ نہیں سکتا، تو خود ہی گزرتے ہوئے. سادہ آدمی تھے، فقیر منش اور صاف ستھرے آدمی تھے. تو کسی نے پوچھا، کبھی یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ لکھ دوں گا، بیان بھی کر دوں گا. کسی نے پوچھا کہ بھٹو کا تاریخ میں کس طرح ذکر ہوگا؟ انہوں نے کہا تاریخ میں کیا ذکر ہوگا، کوڑے دان میں ڈالا جائے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.